ہم سے اور آپ سے یا مرنے والوں سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ جب انسان مومن ہوتا ہے تو فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین مومنوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اس دنیا کے اندر بھی عمل کرتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر بھی فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں بھی اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین مرنے والوں کو، نیک لوگوں کو فرشتوں کے سوال و جواب میں ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور اگر انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، خطا کار ہوتا ہے، تو فرشتوں کا سوال فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے اندر عذاب دیتا ہے، اور جب فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، نہایت ہی سختی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور جب انسان مرنے والا نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے، جب اس کے گھر والے اس کی میت کو کفنا کر کے نہلا اور دھلا کر کے تیار کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے چلتے ہیں۔ مرنے والا اگر نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے کر کے چلو تاکہ میں اپنے اعمال کو دیکھ لوں۔ اور اگر مرنے والا گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مجھے مت لے کر کے جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس کی آواز کو سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین انس و جن کے علاوہ مردوں کی آوازوں کو، انس و جن کے علاوہ تمام مخلوقات کو سناتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر انس و جن مردوں کی آواز کو سن لیں تو اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفنانا چھوڑ دیں گے، یا لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور ان کے ٹھکانوں کو قبر کے اندر دکھاتا ہے، اور سوال و جواب میں فرشتوں کے سوال و جواب کے اندر بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ بعض لوگوں نے گرچہ اس دنیا کے اندر عذاب قبر کا انکار کیا ہے، لیکن کتاب و سنت سے بات واضح ہے کہ قبر کے اندر مردوں کو عذاب بھی دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے انعام و اکرام کا بھی معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ غافر کے اندر موجود ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ جہنمی ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں، یا یہ اہل فرعون ہیں، یا ان کے متبع اور پیروکار ہیں جو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ جب یہ مر جاتے ہیں، ان کی قبروں کے اندر ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، یا ان کو جلا کر کے ان کی لاش کو ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر عذاب کو نازل فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا۔ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی عورت آتی ہے کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، یا بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک عورت کام کیا کرتی تھی جو دراصل یہودی تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کھانے کے لیے مانگا، اور یہ دعا دی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، اور اللہ رب العالمین تمہیں
قبر کے عذاب سے معمون اور محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑتی ہیں کہ کیا مردوں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے؟ جب اللہ کے رسول حجرہ عائشہ کے اندر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیہ عورت ایسے بتا رہی تھی کہ لوگوں کو یا مرنے والوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، تو کیا مردوں کو یا مرنے والوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا یا نہیں دیا جاتا؟ اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وحی نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام نبی کے پاس آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بتلاتا ہے کہ ہاں قبروں کے اندر مردوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور امت کے تمام افراد سے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ نام عذاب القبر حق، ہاں عذاب قبر یہ برحق ہے اور لوگوں کو ان کی قبروں کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، تشہد کے بعد اللہ رب العالمین سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو انس و جن کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کسی قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے یا ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ ایک کھچر پر سوار تھے کہ اچانک آپ کا کھچر بدک اٹھتا ہے، قریب تھا کہ کھچر آپ کو زمین پر